کچھ چیزیں جائز ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، جو پنجے سے پکڑ کے کھا رہے ہیں وہ الٹے ہاتھ والے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور نے گائے کے گوشت کے لیے کہا ہے کہ اس میں بیماری ہے، لیکن مسلمان دبا کے کھاتے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی جانور کو ذبح کریں، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں بھائی، حلال کا تو رکھنا پڑے گا نا ذہن میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے آپ کے اوپر، آپ وہی کھائیں گے نا گوشت۔ جو حلال نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی ہے۔ لیکن اب ہمارے مسلمانوں کو تعلیم نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ کہیں اس دین ہم پڑھتے نہیں ہیں نا۔ مولویوں کی گفتگو سن سن کے ہمارا دین کی انفارمیشن ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ سنا آپ نے، کچھ نہیں سنا ہے۔ اب جیسے اگر اونٹ کا گوشت کھا لیں تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ہوگا، یار جائز ہے؟ یا خرگوش کا گوشت کھا لیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ پتہ نہیں ہے نا لوگوں۔ یوم ازل میں جو جانور چرند پرند اللہ کے دائیں ہاتھ پہ تھے وہ سب حلال ہیں، اور جو اس کے بائیں ہاتھ پہ تھے وہ سب حرام ہیں۔ جو حلال پرندے ہیں وہ چونچ سے منہ سے کھاتے ہیں، اور جو الٹے ہاتھ والے تھے وہ اپنی ٹانگوں سے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ جو ٹانگ سے اٹھا کے کھائے سمجھو حرام ہے۔ اور جو جیسے وہ کبوتر وغیرہ دیکھے نا کھاتے ہوئے، ان کو دیکھا ہے، اور کوے کو، کوا اس سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ تو کبوتر حلال ہے، کوا حرام ہے۔ حاجی صاحب شارجہ میں جو رہتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک اپنے محلے کا واقعہ سنا ہے ہندوستان میں، کہ مولوی صاحب نے خطبے میں ایک دن کہا کہ کوا جو ہے وہ حرام ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو بیگم تھی، انہوں نے کبوتر سمجھ کے کوا کاٹ کے کھلا دیا مولوی کو۔ تو اب جب ان کو مولوی صاحب کو پتہ چلا تو بڑے پریشان ہوئے۔ کسی نے جمعے کے خطبے میں سوال کر لیا۔ اب مولوی صاحب کو بھی پتہ تھا کہ یہ کہاں بول رہا ہے۔ اب سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا کوا کھانا حلال ہے؟ یاد رکھنا پچھلے جمعے کو آپ نے حرام کہا تھا۔ کو پتہ تھا کہ مولوی صاحب نے کوا کھایا ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب نے اس کی ترکیب کیا نکالی؟ انہوں نے پنجابی میں کہا کہ وقت زوالہ کاں حلالہ، اگر زوال کا وقت ہو تو کوا حلال ہے، زوال کے آگے پیچھے کا وقت ہو تو حرام ہے۔ اب جب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں نہیں کھاتا ہے، یا نہ پتہ ہو تو کھا بھی لیتا ہے بہت ساری چیزیں جو نہیں کھانی۔ کچھ چیزیں جائز ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، جو پنجے سے پکڑ کے کھا رہے ہیں وہ الٹے ہاتھ والے۔ یہ ذرا ہرن کا گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور نے گائے کے گوشت کے لیے کہا ہے کہ اس میں بیماری ہے، لیکن مسلمان دبا کے کھاتے۔ حدیث شریف میں یہ دیکھو، ابو داؤد کی حدیث ہے، طبرانی نے بھی اس کو معجم الکبیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا مکھن دوا ہے۔ دودھ میں شفا ہے، مکھن دوا ہے۔ دیکھو ہم کیسے جال میں پھنسے ہیں، ویسٹرن جو میڈیکل سسٹم بنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹر تم کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کا جو مکھن ہے، جو گائے کے دودھ سے مکھن نکلتا ہے، وہ میڈیسن کے طور پر، جو میڈیسن رسول اللہ نے بتائی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ خاص طور پر یہ جو ٹین ایجر وغیرہ ہیں، ان کو کون سمجھائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ بھی ان کو سمجھا سکتا۔ اور جو گاؤں دیہات میں لوگ ہوتے تھے، ان کو کیا پتا تھا یار وٹامن سی کیا ہوتی ہے، وٹامن B12 کیا ہے، اومیگا 3، اومیگا 6، اومیگا 9 کیا ہے؟ وہ یہی کھاتے تھے، لسی پی لی،
سرسوں کا ساگ کھا لیا، گھی، اصلی گھی کا استعمال، اور مکھن دوا کے کا، اور دیکھو ان کی صحت، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے کوئی ہارٹ اٹیک، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی لوگوں کو 30 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، 30 سال کی عمر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوراک۔ اب لوگ جو ہے نا پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھانے لگے ہیں، پروسیسڈ فوڈ۔ چکن ہے، اس کے اندر انجیکشن لگے ہوئے ہیں اینٹی بایوٹک کے، خاص طور پر امریکہ میں، یہاں تو نہیں ہے، امریکہ میں تو چکن میں اینٹی بایوٹک کے انجیکشن لگتے ہیں، اس لیے کھا کھا کے لوگ موٹے ہو رہے ہیں۔ دودھ میں شفا ہے، مکھن دوا ہے، اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ یہ 1400 سال 1450 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا۔ اب اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے مت کھاؤ، پھر بھی آپ کھا رہے ہیں تو نافرمانی ہو رہی ہے نا، نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن کچھ سرکش اور ڈھیٹ انسان ایسے ہیں ہمارے ماننے والوں میں بھی، وہ یہ کہتے ہیں سرکار نے تو منع نہیں کیا کہ نہیں کھاؤ، ہم تو کھائیں گے، ٹھیک ہے کھاؤ۔ Amra TV, the place to connect with God.